نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين۔ لفظی ترجمہ: اے بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولادو، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، کہ نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس کسی نفس سے، یعنی کچھ بھی کام نہیں آئے گا، شیئاً کچھ بھی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ قبول کی جائے گی اس کی طرف سے کوئی سفارش، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی جرمانہ، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تم کو نجات دی فرعون کے عذاب سے، يَسُومُونَكُمْ، جو چکاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب۔ اس صورت میں يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں امتحان تھا تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جس وقت پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا فرعونوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ کام دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جس وقت ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلہ، 40 راتوں کا، اور پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، من بعدہ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے معاف کیا تم کو اس کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے کتاب موسیٰ علیہ السلام کو، والفرقان، ایسی کتاب کہ جو کہ فرق کرنے والی تھی حق و باطل کے درمیان، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ یہاں پر ہم نے پہلے پڑھ لیا بھائی بنی اسرائیل کا مختصر سا ذکر، اب یہاں تفصیل آ رہی ہے، یہاں پر تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو، وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی، اور ایسی نعمتیں کہ میں نے تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ باطنی نعمتیں اللہ تعالیٰ، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 پیغمبروں کو پیدا کیا، یہ سب سے بڑی نعمت تھی، یہ سب سے بڑی فضیلت دی کہ 4000 پیغمبروں کو پیدا کیا۔ کسی قوم میں ایک پیغمبر آ جائے تو ان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، آسمان تک چلا جاتا ہے، اور جس قوم میں 4000 پیغمبر آئے، ان کے لیے کتنی بڑی فخر کی بات ہوگی۔ پھر 3 مشہور آسمانی کتابیں، زبور، انجیل، توریت، اور تورات ایسی کتاب کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ اسی ہی کا ذکر آتا ہے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو اس دن سے، مراد قیامت کا دن ہے، لا تجزی نفس عن نفس، کوئی نفس دوسرے نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ ان کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس کی طرف سے کوئی جرمانہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی کچھ مدد کی جاتی ہے۔ یعنی کہ مجرم چھڑانے کے 4 طریقے، ایک یہ کہ اس کا کوئی شخص ضامن بن جائے کہ یہ بھاگے گا نہیں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس شخص کو چھوڑ دو، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، یہ کہیں نہیں بھاگے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سفارش کے ذریعے چھڑا لیا جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جرمانہ دے کر چھڑا لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہلہ بول کر تھانے سے چھڑا لیا جائے، جس طرح کہ آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعونوں کی عذاب سے، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ ایسا عذاب کہ تمہیں چکاتے تھے کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ فرعون عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بادشاہ و صدر۔ اس وقت کے بادشاہ کا لقب جو ہوتا تھا فرعون ہوتا تھا۔ بہت سارے ایسے صدر اور فرعون گزرے ہیں، نام ان کے مختلف ہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون کا نام تھا ریان بن ولید۔ فرعون کوئی برا لقب نہیں تھا، فرعون نام تھا، اس کا معنی تھا بادشاہ یا صدر۔
تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کے جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ریان بن ولید، یہ بھی فرعون تھا، یعنی کہ بادشاہ تھا۔ یہ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے اپنی مرضی اور خوشی سے حکومت چھوڑ دی تھی، حالانکہ حکومت چھوڑنا آسان کام نہیں تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو کرسی سے اتار دیا جائے وہ کس طرح تڑپتا ہے اور مارا پھرتا ہے، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر ہوتا ہے وہ تڑپتی ہے۔ یہی حال معزول حکمرانوں کا بھی ہوتا ہے، مگر اس اللہ کے بندے نے بخوشی و رضا تاج شاہی یوسف علیہ السلام کے سر پر رکھ دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا مصعب بن ولید۔ مصعب بن ولید، یوسف علیہ السلام کے زمانے کے جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ریان بن ولید، اور اس بادشاہ کا نام تھا مصعب بن ولید۔ یہ بڑا ہوشیار اور چالاک آدمی تھا، آج کا لیڈروں کی طرح سب کچھ بھی بے گناہ ثابت ہو جاتا تھا، یعنی کہ جو بھی کرتا تھا وہ یہ بے گناہ ثابت ہو جاتا تھا اس میں۔ فرعون کو نجومی نے بتایا کہ وہ 3 سالوں میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب ہوگا۔ اور نجومی کبھی درست بات بھی کرتے تھے، یعنی کہ 100 باتوں میں ایک بات ان کی درست بھی ہو جایا کرتی تھی۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ اٹھی اور پورے کے پورے مصر کو روشن کر دیا سوائے بنی اسرائیل کے۔ فرعون جب بیدار ہوا تو اپنے نجومی سے پوچھا بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے ایک بچہ ہوگا تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ فرعون نے عورتوں کا ایک الگ محکمہ قائم کیا اور ان کو ذمہ داری سونپی کہ بنی اسرائیل کی حاملہ عورتوں کی نگرانی کرے۔ بنی اسرائیل اس وقت کافی تعداد میں تھے، حاملہ عورتوں کی نگرانی سخت کر دی جاتی، اگر بچی پیدا ہوتی تو اس کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، اگر بچہ ہوتا تو حکم ہوتا کہ اس کو قتل کر دو۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ 12,000 بچے اس ظالم حکمران کے قانون سے ذبح ہوئے، 12,000 بچے۔ علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے عملیات کے موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے، یہ سب سے بڑی کتاب ہے۔ ان کے تحقیق کے مطابق 70,000 بچے قتل ہوئے، 12,000 بھی کچھ کم نہیں، اور 90,000 ماؤں نے جان بوجھ کر اپنے بچے گرا دیے تھے، یعنی حمل گرا دیا تھا۔ 90,000، 70,000 بچے قتل ہوئے یا 12,000، اور 90,000 عورتوں نے اپنے حمل گرا دیے تھے۔ اس پر ایک شاعر لکھتا ہے یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس ہے کہ فرعون کی کالج کی نہ سوجی۔ ٹھیک ہے نا، فرعون بدنام ہوا اس وجہ سے کہ اس نے 12,000 یا 70,000 بچوں کو قتل کر دیا۔ اگر وہ سمجھدار ہوتا، ہوشیار ہوتا اور کوئی سمجھانے والا اس کو ہوتا تو اس کو کہہ دیتا بھائی کالج بنا دو، یونیورسٹی بنا دو، اسکول بنا دو، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسکول بنا دو، کالج بنا دو، اس میں ایسا کام کرا دو، عورتوں کو، بچیوں کو، بچوں کو، سب کو شامل کر دو، کوئی نعوذ باللہ زنا کرتا رہے گا، کوئی گناہ کا کام کرتا رہے گا، تمہیں قتل کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یعنی وہ سمجھا یہ رہے تھے شاعر کہ بھئی آج کل کے زمانے میں جو یونیورسٹی اور کالج ہوتے ہیں اس میں یہی کام ہو رہے، نعوذ باللہ، یاریاں دوستیاں، لڑکے ایک ساتھ اسکول پڑھ رہے، نہ پردہ، کچھ بھی خیال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔